میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا کہ جو حکم دیا اس کو مانو، جس سے روکا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ہم اسی وقت سرکار کی اطاعت کر سکیں گے جب معلوم ہوگا عمل کریں گے انعام پائیں گے۔ جس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا رہا تھا کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ میری فیکٹری میں جاب کریں، اگر آپ فیکٹری کے تمام رولز کو اچھی طرح فالو کریں گے تو ہر مہینے آپ کو 1,00,000 روپے تنخواہ ملے گی، اور زبردست بینیفٹ بھی آپ کو دیے جائیں گے، دیگر اور بہت سارے دیگر مراعات، گھر بھی ملے گا، کار بھی ملے گی اور بہت کچھ۔ آپ کے مفتی صاحب حاضر ہیں، اب میں کہوں چلو کام شروع کر لو، تو پہلا کویسچن کیا ہوگا آپ کا؟ بولیے، فرسٹ کویسچن کیا ہوگا؟ صاحب رولز تو بتائیں، کیا قانون ہے؟ آپ نے کہا تو رولز فالو کرو گے، صحیح قانون، ہمارا قانون مانو گے تو تمہیں 1,00,000 روپے تنخواہ ملے گی، رولز تو بتائیں۔ اس کا مطلب ہے جب تک آپ کو میری فیکٹری کے رولز نہیں پتا، قوانین نہیں پتا، اصول اور ضوابط نہیں پتا، قیودات نہیں معلوم، آپ عمل کیسے کریں گے؟ پہلا کویسچن یہ ہونا چاہیے نا آپ کا کہ وہ سب بتائیں تو صحیح۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جنت بعمل لوگوں کے لیے رکھی ہے، نیک لوگوں کے لیے رکھی ہے، وہ عامل الصالحات سے اسی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، تو پہلا کویسچن کیا ہونا چاہیے کہ مجھے بتائیں کہ میرے نبی نے مجھے کیا حکم ارشاد فرمایا کہ کرنا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، تاکہ میں اس پہ عمل کر کے انعام پالوں۔ لیکن ہم میں سے مسلمانوں میں اکثر میں یہ جذبہ آپ کو نظر آئے گا نا؟ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں جی کامل مسلمان ہے، سب آتا ہے ہمیں، حالانکہ ایسا نہیں آتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک صاحب کو میں نے درس قرآن کی دعوت دی، وہ کہنے لگے مفتی صاحب ٹائم نہیں ملتا، کیا کریں، بیوی بچوں کے لیے حلال کمانا بھی تو عبادت ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ کمانا بھی عبادت ہے یا کمانا ہی عبادت ہے؟ پہلے یہ فیصلہ کر لو۔ دوسری بات میں نے کہا اچھا آپ بتائیں رزق حلال کس کو کہتے ہیں؟ سوچنے لگے، پھر کہنے لگے آپ بتائیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کما رہے آپ ہیں اور بتاؤں میں؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم حلال کما رہے ہیں، لیکن حلال کی تعریف پوچھی جائے تو وہ تک معلوم نہیں، جو کی ہے نا یہ تو ہے۔ میں کہوں چونکہ آپ لوگ پکشو ہیں اس لیے اس قابل نہیں کہ آپ کو پیسے دیے جائیں، اور آپ جواب مجھے مصطفیٰ اچھا پکشو کسے کہتے ہیں یہ تو بتاؤ، میں کہوں مجھے نہیں پتا۔ بے وقوفی کی بات ہے کہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ پکشو ہیں، ان کو پیسے ان کو نہیں دینے چاہیے پیسے، وہی تو پکشو کی تعریف آتی ہے نہیں آتی؟ رزق حلال کما رہے ہیں معلوم نہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں جی ہم تو اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں مفتی صاحب جتنا ہو سکا کی، ہم پوچھتے ہیں تربیت کا مطلب کیا ہے یہ بتائیے، شرعی تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، کیا یہ ماں باپ کو پتہ ہے؟ ان بیچاروں کی خود تربیت نہیں ہوئی ہوتی، ہمارے والدین بیچارے ان کو بڑوں اوپر سے نہیں ملتا تو بچوں کی وہ بھی تربیت نہیں کر پاتے۔ لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہماری غفلت دیکھیے، سیکھتے کچھ نہیں ہیں، دعوے ہر چیز کے ہیں۔ عقیدے کو ہی دیکھ لیجیے آپ، عقیدے کا کویسچن کر کے دیکھ لیں، معلوم ہی نہیں، بنیاد ہی نہیں پتہ۔ میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں، پہلے آپ لوگ کر لیں سب کچھ پھر میں شروع کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے لیے بالکل یہ اجنبی ماحول ہے۔ یہ لائٹیں کھولنا کوئی ضروری کوئی تو فرض یا واجب کوئی آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس میرا موڈ جو ہے نا پھر وہ بنتا نہیں ہے، یہ بیان کا ایک موڈ ہوتا ہے، آپ لوگ سمجھیں اس چیز کو۔ اب آپ آرام سے بیٹھ کے سن لیں، ذرا تھوڑا سیکھ لیں، آپ کے لیے فائدہ مند ہے، میرے لیے اتنا نہیں ہوگا، آپ کے لیے فائدہ مند۔ درشی پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اب ہمارے یہاں جلسوں میں یہی ہوتا ہے نا، عالم بیان کر رہا ہوگا، اٹھ کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی لائٹیں کھول رہا ہے، کوئی یہ لے آؤ وہ لے آؤ، تبھی تو ہم لوگ سیکھ نہیں پاتے۔ ہمارا معاشرہ اصلاح پذیر کیسے ہوگا؟ اور اصلاح پہ ہم گرم بھی ہو جاتے ہیں، ناراض۔ ابھی میں جاؤں گا نا تو پیچھے میرے کمنٹس بھی کریں گے بات، ابے بھائی یہ کیا ہے یار، ہر چیز میں نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ اصلاح ہمیں بہت بری لگتی ہے، ہمیں اصلاح۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، عقیدے کو ہی لے لیں آپ۔ میں یہ بعض اوقات سوچ بدلنے کے لیے کہتا ہوں، ہمارے سب سے قریب کون ہے بظاہر؟ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول
قرآن، اسلام، یہ چیزیں ہیں نا بچپن سے ہی دیکھتے، بچپن سے ہی لگاؤ ہے. لیکن میں آپ کو عرض کروں سب سے زیادہ اجنبی یہی 4 چیزیں، سب سے زیادہ اجنبی. آپ کہیں گے مرسا بھی کیا بات بول دی آپ نے؟ میں دائرہ ادب میں رہ کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ایک کرسچن آپ سے کہے کہ اپنے اللہ کا تعارف پیش کرو ذرا 2 جملوں میں، ایسا تعارف پیش کرنا کہ تمام اس کی ذات اور صفات کا احاطہ ہو جائے، پورا انٹروڈکشن حاصل ہو جائے، بتائیے ذرا. جب کوئی ہم سے کہتا ہے بھائی یہ کون بیٹھے ہیں سب بتائیے گا، مگر میں کہوں انسان، یہ تعارف ہو گیا؟ وہ بولے گا یار ہمیں بھی پتا ہے انسان، کچھ اور بتاؤ نا. میں بولوں داڑھی والا، بتائیں تعارف ہو گیا؟ نہیں. آپ بولے کچھ اور، میں بولوں ٹوپی والا، آپ بولے صاحب کچھ اور بتائیں، ایسے کہاں پہچان حاصل ہوتی؟ لباس والا کرسی پہ بیٹھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں پتہ ہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی ذات کو مکمل طور پر واضح نہ کر سکیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اگر کرسچن ہم سے، کہ یہودی، ایک ہندو ہم سے کویسچن کر لے کہ ذرا اپنے اللہ کا تعارف پیش کرو، کس رب کو مانتے ہو، تو کن الفاظ میں اپنا رب کا تعارف پیش کروں تو اس کے بعد کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے، مکمل تعارف پیش ہو جائے. آتا ہے ہمیں؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح کوئی اسلام کے بارے میں پوچھے واٹ از اسلام، بتائیں ذرا اسلام کیا ہے. میں یقین سے میں اس تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہوں، 32 سال ہو گئے، میں جانتا ہوں عوام کی حالت کیا ہے. ہم اپنے اسلام کا تعارف 2 جملوں میں 10 جملوں میں پیش نہیں کر سکتے. سوچنے لگیں گے کیسے پیش کروں، کیسے کروں، کیا بولوں کہ اسلام ڈسکرائب ہو جائے، اسلام کے بارے میں وضاحت ہو جائے. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجنبیت کا معاملہ تو ابھی میں نے ذکر کیا، ذرہ برابر اپنے نبی کے بارے میں نہیں جانتے ہم لوگ. سنا بہت ہوتا ہے، اصل چیز ہے جو آپ کے ذہن میں ہو. جیسے ابھی میں نے کویسچن کیے، بتاؤ نبی کریم کے بچپن کے واقعات، آپ کی اولاد پاک کے نام، آپ کی ازواج مطہرات کے نام، پہلے سال کیا ہوا ہجرت کے بعد، دوسرے سال، تیسرے سال مکی زندگی میں کیا ہوا، ہجرت کا واقعہ. یہ چیزیں ہمیں اپنے نبی سے محبت کی وجہ سے جاننی چاہیے، معلومات حاصل ہونی چاہیے. لیکن صفر ہے، کیونکہ اجنبیت ہے نا. ہم نے اپنائیت کو نعت خوانیوں تک محدود کیا ہے کہ شاید ہم نعت پڑھ لیں، نعت سن لیں، محفل رکھ لیں. یہ اپنائیت ہے؟ یہ محبت کا اظہار ضرور ہے. اپنائیت تو قریب ہونے سے ہوتی ہے، جتنی جان پہچان زیادہ اتنی اپنائیت زیادہ. اگر کوئی بولے کہ یار آپ ان کو جانتے ہیں، اور میں بولوں میں بالکل جانتا ہوں، 20 سال سے ساتھ رہتا ہوں، ہمارے گھر کے برابر میں ہیں، خاندانی ریلیشن بھی ہیں، فیملی ٹرمز ہیں، ان کے ساتھ دیگر معاملات ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں واقعی آپ اتنے کلوز ہیں، تو آپ بہت اچھا جانتے ہوں. یہی بات ہے نا. اور نبی کریم کا معاملہ کیا ہے؟ ہم خاص طور پہ جو اہل سنت ہیں ماشاءاللہ، عاشقان رسول کہلاتے ہیں، ہماری معلومات کا عالم تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک شخص نبی کریم کے بارے میں کویسچن کرے تو فوراً بولے زندگی کے کہاں سے شروع کرنا ہے مجھے بتاؤ، میں بتاتا ہوں اپنے نبی کے بارے میں. لیکن صفر ہے. یہ معلومات انتہائی ضروری ہوتی ہیں، یہاں ہونی چاہیے. یہاں آپ اپنے والد صاحب کو آپریشن کے لیے ہاسپٹل لے گئے، آپ نے ایک ڈاکٹر کی دیکھا، پوری ڈگریوں کی لسٹ باہر لگی ہوتی ہے نا، انہوں نے کہاں سے کیا کیا کورسز کیے اور کہاں سے پڑھ کر آیا. اب وہ ڈاکٹر سامنے آ جائے، آپ کہیں جی حضور آپریشن کرنا ہے والد صاحب کا. وہ دائیں بائیں دیکھ کر کہے کہ یار ایک دیانتداری سے بات بتاؤں، ڈگریاں لی ہیں، پڑھا بھی تھا، لیکن اب ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے. لیٹا دو اپنے ابا کو، ٹرائی مار کے دیکھتے ہیں. آپ اپنے ابا کو لٹائیں گے سامنے؟ بولے حالانکہ ڈگریاں لکھی ہوئی ہیں، پڑھ کر بھی آیا ہے، لیکن آپ کہیں گے بھائی تیرے ذہن میں نہیں، مارے گا میرے ابا کو. اس کا مطلب ہے جب ذہن میں کچھ نہیں ہوتا تو آدمی کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ میرے گھر میں کتابیں رکھی ہیں، میں تو بڑے علماء کے پاس بیٹھتا ہوں، علماء کے بیان سنتا ہوں. آپ کے ذہن میں کیا ہے یہ بتائیں نا آپ بھائی جان، پھر پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم اجنبی، اسلام کے بارے میں ہمیں بنیادی چیزیں نہیں پتہ، نبی کریم سے ہم بڑے اجنبی. قرآن کا معاملہ بھی یہ ہے، ہم میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پورے قرآن کو آج تک ترجمے سے نہیں پڑھا ہوگا. یہی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا رب مجھ سے کیا بیان فرمائے. بہت سے تو ایسے نوجوان بیٹھے ہوں گے جنہوں نے بچپن میں کبھی کسی قاری صاحب سے پڑھا یا آپا باجی سے پڑھا، اور اب سال ہا سال گزر گئے، قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھتے. اور اگر ہمارے گھروں میں قرآن کھلتا بھی ہے تو صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے، عربی عبارت پڑھنے کے لیے ہوتا.
اسی لیے اگر گھر والوں سے پوچھیں گے کیا لکھا ہے ذرا بتاؤ، اگر ترجمہ سامنے نہیں ہے تو وہ نہیں بتا سکتے نا، کیونکہ ہماری مدر لینگویج نہیں ہے۔ قرآن سے ثواب حاصل کرنے کے لیے تو نازل نہیں کیا گیا تھا، یہ تو ہدایت کی کتاب تھی، اور ہدایت اس وقت تک حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں، میں آپ کو ایک ہدایت کی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے، روزانہ آپ کے تکیے کے نیچے سے 5000 کا نوٹ ملے گا۔ عمل کرنا ہے آپ نے، چی 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 چون چی چا 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 چون چاں، جاؤ عمل کرو۔ اب آپ کیا پوچھیں گے، مفتی صاحب یہ چی چی چون چائنیز تو بول دی آپ نے، حالانکہ ہے نہیں، وہ تو ویسے ہی میں نے بولا ہے، یہ کیا بول رہے ہیں؟ آپ سمجھائیں گے تو ہم کچھ کریں گے نا، کہیں گے نہیں کہیں گے آپ؟ اس کا مطلب جب لینگویج سمجھ میں نہیں آ رہی تو عمل کیسے کریں گے؟ قرآن کی لینگویج ہمیں، ہماری مدر لینگویج تو نہیں ہے، جب سمجھ نہیں آ رہی تو عمل کیسے کریں گے؟ لیکن کبھی ہم نے سمجھنے کی زحمت گوارا کی؟ ہم دعا مانگ رہے ہوتے، امام صاحب عربک میں دعائیں مانگتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں آمین آمین، ہمارا بچہ پوچھ رہے نا ابو یہ کیا کہہ رہے، سمجھ رہے بول آمین۔ یہ ابا کو خوف ہوتا ہے کہ اب وقت کا امام اعظم پھنس گیا، اب وہ بچہ کہ اچھا ابو یہی بتا دیں آمین کا مطلب کیا ہے، کہتے ہیں یہ بھی نہیں پتا بیٹا، پڑھ آمین۔ یہ صرف میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، خدا کی قسم نہ آپ کی تحقیر مقصود ہے، نہ کوئی اپنی علمیت جھاڑنا، شعور کی بیداری کہاں ہے؟ ہم ذرا سوچیں، ہمیں یہ تک نہیں پتا ہوتا ہم دعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں، آمین کا مطلب کیا ہے، امام کیا دعائیں مانگ رہا ہے، بس ہاتھ اٹھا کے آمین آمین۔ تو قرآن سے ہم کتنے اجنبی ہوئے، حالانکہ قرآن عمل کرنے والی کتاب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میں اپنے رب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ ان کو مطلب سمجھ میں آتا ہے نا، باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں مطلب بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو عمل کیسے کریں گے، اور عمل نہیں کریں گے تو انعام کیسے پائیں گے؟ اس کی مثال امام غزالی نے کتنی پیاری دی ہے، کاش ہم اس کو سمجھیں۔ ایک بادشاہ نے اپنے غلام کو ایک خط بھیجا جس میں 10 حکم لکھے ہوئے تھے، 10 احکام، فوراً عمل کرو۔ لیکن جب وہ خط اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ پڑھتا نہیں ہے، بلکہ تو بادشاہ کا خط آیا، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، پھر سونگتا ہے، کیا خوشبودار ہے، مہکتا ہوا، کتنی پیاری رائٹنگ ہے، پھر اس کو لپیٹتا ہے ایک ریشم کے کپڑے میں، اس پہ عطر چھڑکتا ہے، اس کو اوپر رکھ دیتا ہے، روزانہ اتارتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، پھر اوپر رکھ دیتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ 1 مہینے بعد بادشاہ اس کو اپنے دربار میں بلاتا اور کہتا ہے ہاں بھی بتاؤ وہ 10 احکام بھیجے تھے پورے کر لیے؟ وہ جواب میں کہتا ہے حضور میں نے تو کبھی پڑھ کے بھی نہیں دیکھا، بہت دور کی بات، لیکن ایک چوما ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، سر پہ رکھا ہے، ریشم کے کپڑے میں لپیٹا ہے، ادب سے اوپر رکھا ہے، لائیے انعام۔ بتائیں بادشاہ انعام دے گا کہ سزا؟ بولیے زور سے بولے، کیوں؟ اس نے تو اظہار عقیدت کیا ہے، پیار کیا ہے، چوما ہے، عطر لگائی، ادب احترام کیا ہے، اس کے باوجود آپ جیسے ذی شعور لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سزا کا مستحق ہے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے لیٹر دیا تھا وہ مقصد پورا نہیں کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا تھا کہ ثواب کماؤ، صرف ثواب کے لیے نہیں، ثواب کا پہلو بھی ہے، انکار نہیں ہے، ملتا بھی، چاہے سمجھ میں نہ آئے تب بھی ملے گا، ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن نزول کا مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ چومو، آنکھوں سے لگاؤ، جزدان میں لپیٹو، ادب سے اوپر رکھ دو، بچی رخصت ہو تو سر اس کے سائے میں بچی کو رخصت کرو، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس پہ حلف اٹھاؤ۔ قرآن تو اس لیے نازل ہوا، شروع میں بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت۔ اور میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں، ہدایت تبھی حاصل ہوگی جب لینگویج سمجھ میں آئے گی، جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو ہدایت کہاں ملی؟ تو ہم کتنے اجنبی ہیں قرآن سے۔ اگر ایک کافر کہے ذرا بتانا تمہارے قرآن میں اللہ نے کس کس چیز پر کلام کیا، ہم لوگ کو ٹھوس جواب نہیں دے سکیں گے، کیوں؟ وہ مضامین ہے ہی نہیں ذہن کے اندر کہ کس کس چیز کو اللہ نے بیان کیا۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے قریب ہیں، رسول سے قریب ہیں، اسلام سے قریب ہیں، قرآن سے قریب ہیں۔ ارے اگر قربت اسی کو کہتے ہیں تو بھائی پھر دوری اور اجنبیت کیا ہوتی ہے وہ سمجھا دو۔
پیارے رضا میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا طے کر سنت اعلی حضرت مخزن عظمت اعلی حضرت فخر ملت اعلی حضرت رب کی